باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور لکھنؤ اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کا موضوع ولایت، اور ولایت کے بارے میں کیونکہ ہمارا جو بیس ہے یہ کہیں کہ پوری انسان اب شیعت کا جو معیار ہے وہ ولایت سے شروع ہوتا ہے، اور ولایت ہی پہ ہم بات کرتے ہیں اکثر، کیونکہ اگر مختلف ادیان کو مذہب کو دیکھیں تو ہمارا صرف سب سے بڑا جو ڈسپیوٹ ہے وہ صرف ولایت ہے۔ تو ولایت کے بارے میں تفصیل سے آج آپ بتا دیں تاکہ ہمارے نوجوان بھی اس سے آشنا ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیے، لفظ ولایت اگر آپ اس کے میننگ دیکھیں یا اس کی اصل معنی کو سمجھنا چاہیں تو ولایت سے مراد جو ہے کہ انسان کے اوپر کسی کی اتھارٹی ہونا۔ البتہ اس کے بہت سے معنی بھی ہیں۔ ولی کا مطلب دوست بھی رکھا گیا ہے، ولی کے مطلب ساتھی بھی رکھا گیا ہے، لیکن اصل ولایت کا لفظ جو ہے، جو ولی سے بنا ہے، ولا سے بنا ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ اتھارٹی سے ہے۔ یعنی آپ کسی کے اوپر اتھارٹی بنانا، کسی کو یعنی اپنا ولی بنانا، یا اپنی طرف سے کسی کو آتھورائز کرنا، اس کو عربی میں ولی بنانا کہتے ہیں اور ولایت دینا کہتے ہیں۔ تو اب قرآن میں مختلف طریقے سے اس کو خطاب کیا گیا ہے، اور سب سے مشہور آیت جو تقریباً سبھی کو یاد ہوگی، ہمارے بچے کو یاد ہوگی، مجالس میں سنتے رہتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تو وہاں انما ولیکم اللہ یعنی اللہ تمہارا ولی ہے، جی بے شک، والرسول اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، واولی الامر منکم اور جو تمہارا ولی الامر ہے۔ اب اس اولی الامر میں جو اختلاف ہے ہمارا عامہ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ وہ اولی الامر ہر اس انسان کو اولی الامر سمجھتے ہیں جو حاکم بن گیا ہو، جی، اور ہمارے نزدیک اولی الامر سے مراد خداوند عالم کا منتخب کردہ امام ہی اولی الامر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ولایت، چونکہ اس آیت میں ولایت جو آئی ہے اس میں ولایت لفظ ایک آیا ہے اور اس کا عطف جو ہے وہ ایک کے بعد ایک ہوا ہے۔ تو جو عطف ایک ہوا، عطف سے مراد یعنی ایڈیشن جو ہوا ہے، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور اولی الامر تمہارا ولی ہے۔ تو یہ اولی الامر جو تمہارا ولی ہے یہ اسی طرح ولی ہے جیسے رسول ہیں اور جیسے خدا ہے۔ تو پھر یہ بالکل ایک لیول کے ہونے چاہیے، یعنی جس طرح خداوند عالم کی ولایت ہے اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ولایت ہے۔ تو پھر اولی الامر کی ولایت الگ سے نہیں آئے گی، اسی طرح کی ولایت ہونی چاہیے۔ جب اسی طرح کی ہونی چاہیے تو پھر اس کے اندر بھی وہی کوالٹیز اور وہی پراپرٹیز ہونی چاہیے جو پچھلی دو چیزوں میں تھیں یا پچھلی دو عنوان میں تھیں۔ تو اب اللہ تو خالق ہے، پیغمبر اکرم اس کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے ولایت رکھتے ہیں، بس یہ اولی الامر بھی نمائندہ ہونے کی وجہ سے ولایت رکھتا ہے، اور بالکل اسی طرح سے ولایت رکھتا ہے جیسے پیغمبر اکرم رکھتے ہیں۔ لہٰذا آپ عام بادشاہوں کو، عام حاکموں کو جو بائی حک اور بائی کرک حکومت پہ آ جائیں، ان کو آپ اس عمر میں شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مطلقاً حکم ہے۔ ان کی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اولی الامر کی۔ تو یہاں پر اطاعت کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا مطلب مطلقاً اطاعت ہے۔ جی، تو مطلقاً اطاعت تبھی ہو سکتی ہے جو بالکل ویسے ہی اس کے پاس اتھارٹی ہو اور بالکل ویسے ہی مستثنیٰ ہو تمام غلطیوں سے، کیونکہ اگر ایک بادشاہ، آپ عام بادشاہ کو یہی ولایت دے دیں اور یہی اتھارٹی دے دیں اور پھر وہ ایسا کوئی حکم دے جو خلاف ہو، تو پھر آپ کیسے اگر اس کی بات مانیں گے تو خدا کے حکم کی عدولی ہو رہی ہے، اور اگر اس کی بات نہیں مانیں گے تو ایک اور حکم خدا کی حکم عدولی ہو رہی ہے۔ تو پھر کیسے طے ہوگا؟ طے یہی ہو سکتا ہے طریقہ کہ پھر ایسا ہمارے پاس حاکم ہونا چاہیے جو حکم خدا والا ہی حکم دیتا ہو، اور ایسا کوئی حکم نہ دے جو حکم خدا کے خلاف ہو، اور وہ سوائے معصوم کے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا۔ جزاک اللہ۔ اب سوال ایک میرا آغا اس میں سوال یہ ہے کہ جب ہم ولایت کی بات کرتے ہیں تو کیا ایسا یعنی رسول کی بات، انبیاء کی بات کریں، ہم امام معصوم کی بات کریں، تو کیا یہ پولیٹیکلی بھی ہمارا حاکم ہوتا ہے جب ہم حاکم کا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ مطلب ایک بادشاہ، ایک شہنشاہ کی طرح، کیونکہ اس لفظ کو جو معنی کو بدل دے، کیونکہ اس کا تمام جو انداز ہوتا ہے بدل جانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک شہنشاہ ہمارے لیے معصوم امام کے طور پر رسول کی طرف ہوتا ہے، تو ہم اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ دیکھیے، حکومت اصل میں خداوند عالم اور اس کے نمائندوں کی ہے، جی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ بے شک۔
اب اگر کسی وجہ سے وہ حاکم نہیں ہیں تو ممکن ہے ظاہری حکومت ان کے ہاتھ میں نہ ہو، وَإِلَّا حاکم اور حکومت کرنے کا حق انہی کو ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے حاکم ہونا ضروری ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو۔ بغیر حاکم کے امور دنیا، یعنی یہ دنیا کا جو سسٹم ہے، انسانوں کا جو سسٹم ہے، یہ سماج ہے، بغیر حاکم کے گورن نہیں ہو سکتا۔ ایک حاکم ہونا ضروری ہے لوگوں پر، اب چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو، حاکم تو نہیں چاہیے۔ اب یہ لوگوں پر اختیار ہے کہ وہ کس طرح کے حاکم کی بیعت کرتے ہیں، کس طرح کے حاکم کو اپنا حاکم تسلیم کرتے ہیں۔ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ تم ایسا حاکم تسلیم کرو جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو رسول کے حکم پر چلنے والا ہو، جو خود ایسا پاک اور پاکیزہ ہو کہ وہ کوئی تمہیں غلط چیزوں کی طرف نہ لے جائے۔ اسی لیے آئے اکمال دین اور یوم غدیر جو اعلان ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہوا، اس کا ہدف ہی حکومت ہے، اس کا ہدف دوستی، جو بعض ہمارے اہل سنت افراد اس کا معنی کر دیتے ہیں کہ مولا سے مراد دوست ہے، مولا سے کہیں مراد دوست نہیں ہے، ورنہ پھر کیا رسول اللہ بھی دوست کے عنوان سے ہیں؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں۔ اگر یہ معنی آپ لیں گے تو پھر اتنے بڑے مجمع کو اکٹھا کر کے یہ بات کہنا یہ معنی نہیں رکھتا ہے۔ علی کل حال تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جب امام علی علیہ السلام کو منسوب کر رہے ہیں ولایت کے طور پر اور مولا کے طور پر، حاکم کی حیثیت سے منسوب کر رہے ہیں تاکہ وہ امور کو انجام دے سکے۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، بغیر حکومت ہاتھ میں لیے کوئی بھی اسلامی شریعت نافذ نہیں ہو سکتی۔ آپ کے پاس تعزیرات ہیں، آپ کے پاس سزائیں ہیں، آپ کے پاس احکامات ہیں، آپ کو بہت سے فیصلے کرنے ہیں، آپ کے پاس قضاوت ہے، آگے بعد آپ کے پاس حکومت نہیں تو آپ کیسے کریں گے؟ آج کے دور میں جو بہت سے مسائل ہمارے سامنے پیش آتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ اسلامی حکومت ہمارے پاس نہیں ہے، یا اگر حکومتیں ہیں بھی تو وہ اسلامی شریعہ کے اوپر عمل نہیں کرتی ہیں، نہ کرنے دیتی ہیں، یا وہ لوگ جو آ کر اپنے آپ کو اسلامی حاکم کہتے ہیں وہ شریعت سے ناواقف ہوتے ہیں، بلکہ خود ہی خلاف شریعہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا بہت سے احکامات جاری نہیں ہو پاتے، جس کے نتیجے میں پورے سماج کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو اپنی زوجہ کو طلاق نہیں دے رہا ہے، روزمرہ کی مثال میں دوں، ایک شخص اپنی زوجہ کو طلاق نہیں دے رہا ہے اور اس کے حق بھی ادا نہیں کر رہا ہے، یہ نہ طلاق یافتہ ہے کہ اس سے کوئی اور شادی کر سکے، نہ شوہر اس کا خیال رکھتا ہے اور حق ادا کر رہا ہے۔ اب اس خاتون کو کون حق دلائے گا؟ حاکم شرع حق دلائے گا۔ لیکن اگر حاکم شرع کے پاس حکومت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، صرف کہہ سکتا ہے لیکن عملی کچھ نہیں کر سکتا، نہ سزا دے سکتا ہے نہ معاف کر سکتا ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہت سے احکامات شرعیہ متوقف ہیں اس بات پر کہ حاکم شرع کے پاس حکومت ہو، طاقت ہو، تاکہ وہ عمل کرا سکے۔ کسی نے اپنے گھر میں سامان اسٹور کر رکھا ہے روزمرہ کے یوز کا، گیہوں اسٹور کر رکھا ہے، لوگوں کو گیہوں کی ضرورت ہے، حاکم شرع کو اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ اس کے گودام کو سیل کر لے اور اس کے بعد صحیح ریٹ کے اوپر گودام سے اس سامان کو بیچا جائے اور اس کا پیسہ اسی کو واپس کر دیا جائے۔ لیکن یہ جو اس نے احتکار کیا ہے، جس کو جمع خوری کہتے ہیں، کیا ہے پیسے کو اوپر لے جانے کی بات کرے، یہ اس کو حق نہیں ہے۔ تو اگر حاکم شرع کے پاس پاور ہی نہ ہو اور وہ کسی طرح سے دخالت نہ کر سکتا تو کیسے وہ لوگوں کا حق ان کو دلا پائے گا؟ لہٰذا حکومت ہونا بہت ضروری ہے، ولایت کا عنوان ہی حکومت کا ہے۔ البتہ ولایت میں مراتب ہیں، یہ بھی ہم عرض کرتے چلیں، ولایت میں مراتب ہیں، یعنی صرف ایک ولایت کی بات نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے پاس ولایت ہوتی ہے لیکن تدریجی ہوتی ہے۔ جیسے باپ کے پاس بیٹی کی ولایت ہے، باپ کے پاس اولاد کی ولایت ہے مثلا، یا ولایت اس شخص کے پاس ہے جس کو وصی یا ولی بنایا، میں نے ایک صاحب کو اپنا وکیل بنایا، وکیل اسی سے بنایا، ولایت دی ہے میں نے اس کو کہ وہ یہ کام میری طرف سے کر سکتا ہے۔ تو ہر اس کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے، باپ کے پاس جو ولایت ہے اس حد تک ہے، مثال کے طور پر ولی کے پاس جو ولایت ہے اس حد تک ہے، جو پاور آپ نے دی ہے اس کو وہ ایک ڈیفائنڈ ہوگی۔ تو ہر ایک کی پاور ڈیفائنڈ ہے کس حد تک وہ ولی۔ علماء ہمارے اوپر ولایت رکھتے ہیں، کس طرح سے ولایت رکھتے ہیں؟ تبھی تو وہ ان کے حکم پر ہم عمل کرتے ہیں اور ان کی بات کو ہم مانتے ہیں۔ ولی فقی کے عنوان سے علماء کے اوپر ہے، لیکن وہ کہے میں ولایت رکھتے ہیں؟ امور حزبیہ میں ولایت رکھتے ہیں، یعنی وہ امور جو تعطیل نہیں ہو سکتے، خرید و فروخت ہے، مثال کے طور کے اوپر معاملات ہیں جو ہم لوگ انجام دیتے ہیں، عقد ہے، طلاق ہے، روزمرہ کی خریدنے اور بیچنے کے معاملات ہیں، اس طرح کے مسائل ہیں۔ اس کو ولی فقی اگر اس کے پاس ولایت نہیں ہوگی وہ کیسے حکم شرعی کو اعلان کرے گا اور ہم اس کی بات مانیں گے؟ تو لہٰذا ولایت کے سٹیجز ہیں۔ ہاں، سب سے ہائی سٹیج جو ہے وہ 3 اتھارٹیز کے پاس ہے، خدا، رسول اور اولی الامر، جس سے مراد چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اس کے بعد جتنی ولایتیں وہ سب ان کی دی ہوئی ولایتیں ہیں، ذاتی ولایتیں نہیں ہیں، اور ان کی ولایتیں اپنی حد تک محدود ہیں۔ ان کی ولایت
محدود نہیں ہے۔ پھر ولایت کی ایک اور بحث ہے ولایت تشریعی اور ولایت تکوینی، جو ایک بہت طویل بحث ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ہم انجام دیں گے۔ تو ہمارے جو علماء ہیں یا ماں باپ کے پاس ولایت ہے یا ولی کے پاس ولایت ہے، یہ ولایت عام طور سے تشریعی ولایت ہے، یعنی شریعت کی تھوڑی سی چیزوں پر آپ کو ولایت دی گئی ہے۔ تکوین میں ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ان چیزوں میں دخل ہے جس میں کسی کو دخل نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سورج کو ادھر سے ادھر کر دے، ستارے کو ادھر سے ادھر کر دے، زمین کی حرکت کو بدل دے، سورج کی حرکت کو روک دے۔ یہ ولایت بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو خداوند عالم نے عطا کی ہے، تو وہ ولایت کے سب سے ہائیسٹ کیٹیگری کے اوپر ہیں۔ لیکن ولایت تشریعی میں ان کے پاس بھی ولایت ہے اور بہت سے دوسرے لوگوں کے پاس بھی ولایت ہے، لیکن اس میں سٹیجز مختلف ہیں، سب برابر نہیں ہیں۔ اگر اب یہ تو آپ نے کہا، ایک سوال بیچ میں آپ نے کہا، جب ہم غدیر کی بات کرتے ہیں اور وہاں پر اعلان کی بات کرتے ہیں، من کنت مولا ہو فعلی مولا، یہ حاضہ جو لفظ ہے، کیونکہ اکثر کر کے جو ہمارے اہل سنت مکتب فکر کے لوگ ہیں، اس میں جو لوگ مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر پہ کیا ہے، تو اس یہ لفظ حاضہ کو گول کر جاتے ہیں، من کنت مولا فعلی مولا۔ تو اس حاضہ لفظ میں کیا پوشیدہ ہے؟ دیکھیں، حاضہ سے مراد حاضہ اسم اشارہ ہے، یعنی آپ جب کبھی کہتے ہیں کہ میں جس کا مولا اس کے علی مولا، اور کبھی آپ کہتے ہیں جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، تو یہ کے ذریعے سے عربی جو لٹریچر ہے اور عربی جو گرامر ہے وہ بہت ہی، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی ڈیپ گرامر ہے، یا اس کے اندر بہت معنی، حتیٰ اس کے الفاظ اور حروف میں بہت زیادہ معنی پوشیدہ ہوتے ہیں، تاکہ کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہ رہ سکے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے عرب میں اگر شخص موجود ہوتا ہے تو اس کی طرف اشارہ کر کے بھی اس کا نام لیتے ہیں۔ یہی ہم لوگ نکاح میں بھی اگر کسی لوگوں نے غور کیا ہو تو عقد نکاح جب پڑھتے ہیں علماء تو مثلا کہتے ہیں کہ ہم نے قبول کیا من موکلی حاضہ، میں نے یہ عقد قبول کیا اپنے اس موکل کے لیے۔ اگر وہ موکلی کہتے ہیں تب بھی معاملہ صحیح ہے، لیکن وہ موکلی حاضہ کہتے ہیں اشارہ کر کے، یعنی اس موکل کے لیے اپنا قبول کیا ہے، تاکہ کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہ رہ جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام کو نام لے کر بھی ولایت کا اعلان جو بعض اہل سنت علماء نے نقل کیا ہے، حاضہ لفظ کو ہٹا کر وہ صرف لفظ علی کے ساتھ بھی اگر ہے تو اس سے معنی نہیں بدلیں گے، لیکن حاضہ کے ساتھ تاکید بڑھ جاتی ہے، یہ علی اس کے مولا ہے۔ ممکن ہے تاریخ میں کوئی اور علی گزرے، کوئی اس کی طرف معنی موڑ دے کہ نہیں، ہمیں رسول اکرم نے مثلا اس علی کے لیے کہا تھا، حالانکہ وہاں معلوم ہے کہ وہاں صرف ایک علی ہے۔ پورے رسول اکرم کے اصحاب کی اگر آپ فہرست دیکھیں اور اس دور کے لوگوں کی فہرست دیکھیں تو کوئی دوسرا علی نام کا اس دور میں ہے ہی نہیں، صرف ایک ہی علی ہے، ورنہ دیگر افراد آپ کو بہت سے ہم نام مل جائیں گے، لیکن علی نام کا کوئی نہیں ہے۔ جیسے حسن نام کا کوئی نہیں ہے رسول اکرم کے، اور حسین نام کا تو بالکل کوئی نہیں، بعد میں آئے ہیں سارے نام، تو کوئی نہیں ہے، شک اور شبہ نہیں۔ لیکن تاریخ بالآخر بدلنے کے بعد، زمانہ آگے جانے کے بعد بہت سے علی گزریں گے، بہت سے لوگ آئیں گے جن کے نام علی ہوں گے، اور عرب کی تہذیب اور ثقافت اور گرامر کے احتیاج یہ تھی کہ وہ تاکید کو بڑھائیں، تو یہ حاضہ تاکید کے لیے آتا ہے کہ یہ علی اس کے مولا، یعنی علی جو میں کہہ رہا ہوں اس سے مراد حتماً یہ علی مولا ہیں۔ اور ایک اور ممکن ہے کہ خوں کی علی اسم جلالہ بھی ہے، یعنی خداوند عالم کا اسم جلالہ جو اس کا ایک نام علی بھی ہے، جس کو علی الاعلیٰ اسی لیے کہا جاتا ہے، وہ علی جو سب سے بڑا یعنی خداوند عالم، تاکہ ڈفرینشیٹ ہو جائے کہ اس سے مراد علی ابن ابی طالب نہیں بلکہ خداوند عالم ہے۔ تو بہت ممکن ہے کہ وہ لوگ جو ولایت امیر المومنین کا انکار کرنے والے تھے وہ بہت سے چیزوں میں جب لفظ مولا میں وہ معنی بدل سکتے ہیں تو اس میں بھی ان کے پاس ایک توجیہ ہو سکتی تھی، وہ کہتے کہ مراد رسول اللہ کی یہ تھی کہ میں مولا اور اللہ مولا، علی سے مراد یہاں پر اللہ ہے، تو اس اللہ کی نسبت کو ختم کرنے کے لیے خداوند عالم کے ہدایت پر اور وحی سے دھلی ہوئی زبان نے اس چیز کا اختیار کیا کہ حاضہ علی کہا، مراد یہ علی ہے، نہ کہ وہ علی اعلیٰ، بلکہ یہ علی تمہارا ولی، وہ تو ہے ہی تمہارا ولی اور وہ ہے تو ہے ہی تمہارا مولا، یہ علی بھی تمہارے مولا ہیں۔ لہٰذا یہ عربی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ مسائل کو آسان کر دے، واضح کر دے، کسی قسم کے شک اور تردید کو ہر طرح سے ختم کر دے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حکام اسلامی، اور بحمدللہ یہ سلسلہ جو کہ ولایت سے ریلیٹڈ ہے، اور بہت سارے نوجوانوں کو اس پر سوال بھی ہوتے ہیں، کچھ بہت اہم اور سوال ہیں جو آغا سے لیتے ہیں۔ اب اس میں ہم پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ مولا سے مراد اللہ بھی ہے، رسول اللہ بھی ہیں اور صاحبان امر ہیں، تو جب ہم پلہ کی بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ خالق ہے، پھر یہ عبد ہیں، اور اس کے ساتھ جب
عبد کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاور تینوں کے برابر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ شرک ہے. تو اب اس شرک کے پہلو کو ہم کیسے دور کریں گے، کیسے اس میسج کی شکل میں ولایت کو ڈیفینڈ کریں گے کہ جو ہماری ولایت ہے، ہمارا جو ماننا ہے، اس ولایت کا معنی اصل میں یہ ہے. دیکھیں بہت آسان سی مثال دو اپنے جوانوں کے لیے، بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے، تھوڑا سا بھی کورٹ کے پروسیجر کو جانتے ہوں، تھوڑی سی چیزوں کو جانتے ہوں. مثال کے طور پر میرے پاس ایک کمپنی ہے اور میں ایک پاور آف اٹارنی بنا کے ایک شخص کو دے دیتا ہوں، جی تو وہ تمام فیصلے جو میں لے سکتا ہوں اس کمپنی کے حق میں وہ بھی لے سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس پاور آف اٹارنی ہے. تمام فیصلے لے سکتا ہے، حتیٰ میری کمپنی کو بیچ بھی سکتا ہے وہ. اس لیے پاور آف اٹارنی دینے سے پہلے احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی ایسے ہی کو دیو جو آپ کی کمپنی کے حق میں اور آپ کے حق میں ہی فیصلہ کرے. تو پاور آف اٹارنی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مالک ہو گیا ہے، لیکن اس کو آتھورائز ہمیں کر دیا ہے کہ وہ تمام وہ فیصلے جو مالک لے سکتا ہے یہ بھی لے سکتا ہے، جبکہ مالک یہ ہے نہیں، مالک میں ہی رہوں گا، لیکن میں مالک ہوتے ہوئے اس کو یہ پاور دے رہا ہوں کہ اس کمپنی کے سلسلے کے ہر فیصلے کو یہ آتھورائز کر سکتا ہے، اور اس کی سگنیچر کی وہی طاقت ہے جو میری سگنیچر کی طاقت ہے. لیکن کیا اصل ملکیت کس کی رہے گی؟ پھر بھی میری ہی رہے گی. بالکل اسی طرح ولایت کا مسئلہ ہے، اصل ولایت خداوند عالم کی ہے. خداوند عالم نے اپنی ولایت کو آتھورائز کر کے ان دو شخصیتوں کی طرف یعنی ان چہاردہ معصومین کو دیا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ خداوند عالم کی ولایت ذات میں ہے اس کی، اور ان کے پاس جو ولایت ہے وہ خدا کی عطا کردہ ہے. ہم کبھی نہیں کہتے کہ امیر المومنین کے پاس جو ولایت ہے وہ خدا سے الگ کوئی ولایت ہے، نہیں، خدا کی عطا کردہ ولایت ہے. رسول اکرم کے پاس جو ولایت ہے وہ خدا کی عطا کردہ ولایت ہے، لیکن خدا کی ولایت ذات میں ہے اس کو کسی نے عطا نہیں کیا ہے. ان کی ولایت خداوند عالم کے وجہ سے یعنی خداوند عالم کی دی ہوئی ولایت ہے، لیکن پاور وہی دی ہے، وہ خدا کے اختیار میں ہے، بالکل اسی پاور آف اٹارنی کی طرح کہ تمام فیصلے تم کر سکتے ہو، زمین اور آسمان اور قسمت اور ولادت اور انتقال اور تمام مسائل جو دنیا کے جو ہماری سمجھ سے بھی بہت اوپر کی چیزیں شاید ہماری سمجھ میں بھی نہ آئے. اسی لیے میں نے عرض کیا تکوینی اور تشریعی جتنی ولایتیں ہو سکتی ہیں وہ سب خداوند عالم نے ان اہل بیت علیہ السلام کو دے رکھی ہیں، کیونکہ اس نے ان کو معصوم خلق کیا، یہ خود بھی معصوم ہیں، لہٰذا وہ کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں کریں گے جو خداوند عالم کی مشیت کے خلاف ہو. فرق بس اتنا ہے کہ وہ اصل ولایت ہے اس کے پاس یعنی ذاتاً ولایت اس کے پاس ہے، اور ان کے پاس جو ولایت ہے وہ اس کی عطا کردہ ولایت ہے. دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، وہ ذات پہ ولی ہے اور یہ اس کی طرف سے حکم سے اور اس کے احکام سے اور اس کی حکم سے ولایت رکھتے ہیں. لہٰذا کسی قسم کا اس میں شرک نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ کہیں کہ صاحب وہ بالکل آپ نے برابر کر دیا، تب ہوتا جب ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں. اگر دونوں کا حکم ایک ساتھ آ جائے تو آپ کس کا مانیں گے؟ معلوم ہے خداوند عالم کو مانیں گے. یہ ایسا کوئی حکم دیں گے ہی نہیں جو خداوند عالم کے حکم کے خلاف ہو. وہ دنیاوی مسائل میں ہوتا ہے، دنیاوی حاکموں کے لیے ہوتا ہے، دنیا پرستوں کے لیے ہوتا ہے کہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سنت رسول پہ عمل کریں گے اور بعد میں پھر عمل نہیں کرتے ہیں. یہ مسئلہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، اور پوری تاریخ گواہ ہے کہ رسول اکرم اور ائمہ علیہ السلام نے پوری زندگی میں کبھی کوئی ایسا حکم یا کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں کیا جو رضا خدا کے خلاف رہا ہو یا حکم شریعت کے خلاف رہا ہو. جزاک اللہ. اب آغا اس میں ایک سوال حسین افسر صاحب نے یہ کانپور سے سوال کرتے ہیں کہ اکثر کر کے جب ہم اپنے برادران اہل سنت کو آپ سنتے ہیں تو وہ آخر میں جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں صدق اللہ العظیم، تو اصل لفظ جو ہے صدق اللہ العلی العظیم ہے یا صرف عظیم تک رک جانا بہتر ہے؟ تو اس کو ذرا واضح کر دیں. اور پھر وہی بات ولایت کی آتی ہے کہ یہاں پر جو علی کا لفظ لیا گیا ہے نام سے اتنی وہ ہے کہ وہ اس لفظ کو بھی ہٹا دیا جائے جو اس معبود کی طرف اشارہ ہے. بے شک یہاں پر علی صدق اللہ العلی العظیم سے مراد امیر المومنین نہیں ہے، یہاں مراد علی العظیم سے مراد خداوند عالم ہے. جیسے کہ جو لوگ حدیث قصہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں، بلکہ ہمارے گھروں میں ہر شب جمعہ پڑھی جاتی ہے، اکثر موقع پڑھی جاتی ہے، وہاں بھی ہے وہ علی العلیٰ یقرؤ السلام. جبرائیل آ کے کہتے ہیں کہ علی العلیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے، یہاں امیر المومنین نے سلام نہیں کہا ہے، خداوند عالم نے سلام کہا ہے. تو علی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. لہٰذا ہم قرآن جب ختم کرتے ہیں کہتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم، یہ علی اور عظیم دونوں صفتیں ہیں خداوند عالم کی کہ سچ کہا اللہ نے جو اعلیٰ بھی ہے اور جو عظیم بھی ہے. یہاں مراد علی بن ابی طالب نہیں ہے. لیکن وہی مسئلہ ہے کہ چونکہ اس نام سے پریشانی ہے اور اس نام سے فوراً انسان کا ذہن جو ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف جاتا ہے، اور چونکہ بغض اور کینہ امیر المومنین علیہ السلام کا اتنا زیادہ ہے، بعض
افراد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ وہ جب روایت کرتے تھے تو امیر المومنین کا نام نہیں لیتے تھے. تو جب دوسرے سے پوچھا گیا کہ آخر وہ دوسرا شخص کون تھا جس کا نام نہیں لیا گیا، تو بتانے والے نے بتایا کہ یہ امیر المومنین تھے، چونکہ محترمہ مثلاً امیر المومنین سے بغض رکھتی ہیں لہٰذا ان کا نام نہیں لے رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے، جب کہ انہی کے والد ماجد سے روایت ہے کہ ذکر علی عبادہ، تو وہ اتفاقاً اپنے باپ کی عطا کردہ روایت سے پر بھی عمل نہیں کرتی تھیں. تو یہ بغض علی ہے. بغض علی کے نتیجے میں آپ خداوند عالم کے نام کو بھی حذف کر رہے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ پھر کہاں تک حذف کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ کہاں تک حذف کریں، کیونکہ اتنی جگہ پہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی موجود ہے اسلام کی تاریخ میں اور اسلامی احکامات میں اور شریعت میں، کہ آپ اگر اس کو محو کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو دھیرے دھیرے پورا دین ہی محو کرنا پڑے گا. ایک سوال اور اس سے تھوڑا سا الگ ہٹ کر ہے کہ یہاں پر انہوں نے پوچھا ہے کہ سرکار اس بات کو بتائیں کہ نماز پڑھتے وقت آنکھوں کو بند کر لینا کیسا ہے، یا آنکھ کھول کر نماز پڑھنا چاہیے؟ اس بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیں. اگر کوئی انسان نماز پڑھتے میں آنکھ بند کر لے تو نماز صحیح ہے. نماز میں آنکھ کے بند کرنے، آنکھیں کھول لینے سے کوئی مسئلہ نماز کے اوپر، یعنی نماز کے صحیح ہونے پہ کوئی اس کا اثر نہیں ہے. لیکن بہتر ہے کہ انسان نماز جب پڑھے تو آنکھوں کو کھول کر پڑھے. بہتر ہے کہ انسان سجدگاہ کی طرف، یعنی جہاں پہ سجدہ کر رہا ہے اس جگہ کو دیکھے جب وہ قیام کی حالت میں ہو. جب وہ رکوع میں جائے تو اپنے پیروں کے بیچ کی جو حصہ ہے، یعنی جہاں پہ پیر ہے اس کو دیکھے. سجدے میں ظاہر سی بات ہے اس کی آنکھ کچھ دیکھنے کے لائق نہیں ہوگی، لیکن بہرحال آنکھ کھولے رکھنا زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ اگر آپ آنکھ بند کر کے نماز پڑھیں تو بہت ممکن ہے کہ آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو، اور بہت ممکن ہے کہ اگر مثال کے طور پر صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ نیند یا دوسری چیزوں کا بھی غلبہ آپ کے اوپر حاصل ہو جائے. لہٰذا جو صحیح طریقہ ہے وہ آنکھ کھول کر ہے. یا اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی کی خدمت میں پہنچتے ہیں، کسی کے حضور ہوتے ہیں، تو آپ آنکھ کھول کے اس سے باتیں کرتے ہیں، آنکھ بند کر کے کسی سے کوئی بات نہیں کرتا ہے. اور جیسا کہ روایت کہتی ہیں جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو گویا اللہ کے محضر میں حاضر ہے. البتہ پوری دنیا اللہ کا محضر ہے، لیکن اس وقت خاص آپ کو عنایت ہے کہ خداوند عالم سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں. اور آنکھ جب آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو آنکھ کھول کے گفتگو کرتے ہیں. یہی طریقہ ہی ہے گفتگو کرنے کا. لہٰذا بہتر ہے کہ انسان آنکھ کھول کر نماز پڑھے. جزاک اللہ. ایک اور سوال ہے، انہوں نے بعد السلام یہ کہتے ہیں کہ سینیٹائزر، آج کل کے ماحول میں سینیٹائزر بہت یوز ہو رہا ہے، کہیں کہیں تو سینیٹائزر کے طور پر جو اسٹیم ہے وہ جیسے آفس میں جانے پر ہوتی ہے، تو کیا سینیٹائزر لگے ہونے کے بعد وضو کر سکتے ہیں یا اس کو دھونا ضروری ہے؟ نہیں، سینیٹائزر اپنے آپ میں اس کی نجاست ثابت نہیں ہے. بہت سی چیزیں جس میں اسپرٹ یا الکوہولک چیزیں استعمال ہوتی ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے الکوہول، یہ وہ الکوہول نہیں ہے جو شراب کے حکم میں ہو یا نشے کی حکم میں ہو. یہ ایک انڈسٹریل الکوہول ہے اور کیمیکل الکوہول ہے، لہٰذا اس کی نجاست علماء کے نزدیک ثابت نہیں ہے. اگر آپ کے ہاتھ پہ لگا ہوا ہے یا آپ کے بدن پہ لگا ہوا ہے تب بھی اس کے لیے وضو کے لیے یا نماز کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز میں جو تشہد اگر بھول جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر انسان نماز میں تشہد بھول جائے تو اگر اس کو یاد آ جائے، یعنی ابھی حالت نماز میں ہی ہے، ابھی اس کو یاد آ گیا میں نے تشہد نہیں پڑھا ہے، تو وہ تشہد کو پڑھے گا اور پھر 2 سجدے سہو کر کے تشہد اور سلام کہہ کے نماز کو ختم کر دے گا. اور اگر بعد میں یاد آئے کہ میں نے تشہد نہیں پڑھا اور حالت نماز سے باہر آ چکا ہو اور اگر ابھی وقت باقی ہو تو اس کو دوبارہ آ کر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ تشہد کو ادا کرنا ضروری ہے. لیکن اگر اس کو ایسے وقت پہ یاد آیا کہ نماز کا وقت گزر چکا تھا اور یاد آیا کہ میں نے تشہد نہیں پڑھا ہے، تو بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ دوبارہ تشہد پڑھے، قبلہ رخ ہو کر دوبارہ تشہد پڑھے اور 2 سجدے سہو اس کے انجام دے تاکہ اس کی نماز صحیح ہو جائے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آقا. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور کیونکہ وقت یہیں پہ تمام ہو چلا ہے، آئیے دعا کرتے ہیں اپنے آقا کے حضور. اللہم اجل لولیک الفرج.